اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری آیت اس کی وہ ہے جس کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے سنایا تھا، امام راضی کا قول کہ آ کر کھڑے ہو گئے اس مقام پر جیسے کہ خوف زدہ ہو انسان، دہشت زدہ۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ کیا سمجھے اس کو؟ وہی وہ ہے، پھر یہ کیا ہے؟ غالب کا بڑا پیارا شعر ہے، جبکہ تجھ میں نہیں کوئی موجود، پھر یہ ہنگامہ ہے خدا کیا ہے؟ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن۔ یہ ہے وہ مقام جس پر کہ آ کر کھڑے ہو گئے امام راضی۔ اعلم ان ھذا المقام مقام غامض مہیب عمیق۔ خبردار، ہوشدار کہ رہبر دم تیغست قدم رہا، ہوشیار ہو جاؤ، تلوار کی دھار پر قدم آ گیا ہے تمہارا۔ یہ ہے وہ مسئلہ کہ جس کو ہمارے بعض صوفیہ وحدت الوجود سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن یہ فلسفے کا مشکل ترین مسئلہ ہے۔ وحدت وجود کی ایک تعبیر وہ بھی ہے جو کفر ہے، شرک ہے، اما اس جس کے کفر اور شرک ہونے میں کسی کو اختلاف نہیں، لیکن یہ کہ یہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات ہے نہیں۔ میں نے امکانی حد تک سمجھایا ہے اور مجھے اطمینان ہے۔ بہرحال اب اس میں یوں سمجھ دیجئے، یہ کائنات حادث ہے، ہم جانتے ہیں کہ حادث ہے، ہمیشہ سے تو نہیں ہے۔ پہلے کون تھا؟ اللہ تھا۔ تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا؟ اللہ سے۔ پھر ہم پڑھائے ہیں کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ایک وقت آئے گا کچھ نہیں رہے گا، وجہ ربک ذو الجلال والاکرام رہ جائے گا۔ تو آخر کون ہوا؟ اب یہ اول و آخر کے مابین جو ہے، اس کا ظاہر بھی وہ ہے، باطن بھی وہ ہے۔ یہ بہت مشکل مسئلہ ہے، لیکن یہ کہ اس کو ایک حدیث نے عام لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ حضور یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ انت الاول فلیس قبلک شیء، تو وہ پہلا ہے کہ جس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی۔ وانت الآخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے کہ تیرے بعد کچھ نہیں۔ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو اس سے اوپر کوئی شے نہیں۔ وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ بہرحال اس کو اسی حد تک اس وقت رکھیے، جن کو زیادہ شوق ہو جائے وہ پھر میرے وہ تفصیلی کیسٹس کی طرف رجوع کریں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ اب تو واضح ہو گیا ہے ہی وہ۔ اس سے پہلے ہم پڑھا تھے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، تو اس حوالے سے تو یہ دو صفات اللہ کی خاص طور پر آپ دیکھیں گے قرآن میں، علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، دو چیزیں آئیں گی خاص طور پر، ہر چیز کا علم رکھنے والا، ہر چیز پر قادر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی ہے جس نے بنائے آسمان اور زمین 6 دنوں میں، ثم استوى علی العرش، پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر، عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، یہ پہلے بھی آیت آ چکی ہے سورہ فاطر میں غالباً یا سورہ سبا میں۔ وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ینزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے، وما یعرج فیہا، اور جو چڑھتا ہے اس میں۔ وہو معکم، ویسے پانی بھی اترتا ہے، بخارات بھی چڑھتے ہیں، فرشتے اترتے ہیں احکام خداوندی لے کر اور پھر وہ چڑھتے ہیں، یا تو انسانوں کی جانیں لے کر بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، یا یہ کہ جو بھی یہاں پر ہو رہا ہے اس کی رپورٹس لے کر چڑھتے ہیں۔ زمین کے اندر پانی جذب ہوتا ہے، بیج داخل ہوتا ہے، نکلتا ہے پودا، ان تمام چیزوں کا احاطہ کیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہا ہے، خود چشمدید گواہ ہے۔ پھر دیکھیے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، توحید کا یہ تقاضا کہ بادشاہی اسی کی ہو، ایک عقیدے کی توحید ہے بس، یہ کہ بادشاہی اسی کی ہو۔
لہو ملک السماوات، آسمان اور زمین کی بادشاہی اسی کی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ پرو لاتا ہے رات کو دن میں اور پرو لاتا ہے دن کو رات میں، یہ مضمون بھی کئی مرتبہ آ چکا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، علم کو دیکھیے کتنی مرتبہ دہرایا ہے، بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور یہاں ہوا علیم بذات الصدور، سینوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ یہ 6 آیات ہیں، یہ پہلا حصہ ہے سورۃ مبارکہ کا، اور یہ شاندار تمہید بنی۔ آگاہ ہو جاؤ کس کا کلام پڑھ رہے ہو، کس سے ہم کلام ہو، ہوشدار کہ رہ بردم تیغست قدم را۔ صدق اللہ العظیم۔